ناظرین کرام، اب ملک کی صورتحال جو بھی ہے، پتہ نہیں شاید ہم سوئی ایک جگہ اٹک گئی ہے یا کچھ سفر جاری ہے، ہمیں احساس نہیں ہو رہا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ تباہی کی طرف جا رہے ہیں، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ہم اس صورتحال سے نکل رہے ہیں، مجھے نہیں پتہ۔ کبھی ہم عدالتوں کا تجزیہ کرنے بیٹھ جاتے ہیں، ججوں کی لڑائی کی بات کرنے لگ جاتے ہیں۔ آج عرفان قادر نے پریس کانفرنس کی ہے اور ججوں کے نام لے کر اشارے کر کے ایک سپریم کورٹ کے جج کے، ہائی کورٹ کے ججوں کے کہ ان کے بارے میں تحقیق ہونی چاہیے، اور اگر ان کی سپریم جوڈیشل کونسل ایکٹ نہیں کرتی تو ان کے احتساب کا بھی کوئی نظام ہونا چاہیے۔ ادارے اپنے احتساب کا نظام رکھتے ہیں تو باقی اداروں کو بھی پھر اپنے احتساب کا نظام خود وضع کر لینا چاہیے، پارلیمنٹیرین کو بھی، بیوروکریٹس کو بھی، اور دوسرے لوگوں کو بھی۔ تو یہ کیا بات ہوئی کہ آپ نظام اپنا رکھتے ہیں، اس پہ عمل نہیں کرتے، کارروائی نہیں کرتے؟ اور دوسرے اداروں کے بارے میں بھی لوگوں کو شکایت ہے کہ شاید فوج بہت ہیوی ہینڈ کے ساتھ ڈیل کر رہی ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ سوال یہ نہیں ہے بلکہ شاید وہ بڑے نرم ہاتھوں سے ڈیل کر رہی ہے، کیونکہ یہ کام جو اب انہیں کرنے کی سوچ رہے ہیں یہ تو اس دن ہونا چاہیے تھا جب 9 مئی آیا تھا۔ وہ لوگ جو وہاں گئے تھے وہ چلے تو گئے تھے، واپس کیوں آئے تھے؟ یہ بھی لوگ سوال کرتے ہیں، بہت سی باتیں کرتے ہیں۔ اور ملک کی معیشت کے بارے میں بڑے سوالات پیدا ہو گئے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ اب IMF سے جا رہے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ IMF کے ساتھ رہنا بھی کون سا نفع کا کام ہے۔ بہت سی باتیں، لیکن اس وقت صورتحال کیا ہے، نقشہ کیا ہے؟ کل شہباز شریف نے تو بڑی سخت بات کہہ دی ہے کہ جو شخص بھی اسحاق ڈار کی باتوں کے خلاف گفتگو کرتا ہے مسلم لیگ کے اندر رہ کر، اس کے لیے پارٹی میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ اور شاہد خاقان عباسی نے ایک مسئلے پر وہ جو قائمہ کمیٹی کی NSCC کی جو ممبرشپ تھی اس سے علیحدگی اختیار کر دی ہے۔ یہ ایک عجیب صورتحال پیدا۔ بلاول نے کہہ دیا کہ اگر آپ نے سندھ کے سیلاب زدگان کے لیے پیسے نہ دیے تو ہم بجٹ پاس نہیں ہونے دیں گے۔ پیپلز پارٹی پہلے اشارہ دے رہی ہے، وہ چھوٹی سی بات پہلے کہہ رہی تھی کہ زکا اشرف کو بناؤ، نجم سیٹھی کو نہ بناؤ، اور ہماری وزارت ہے، ہمارا مسئلہ ہے۔ مطلب یہ کہ یہ پارٹیاں جو اکٹھی ہیں یہ بھی جگڑ رہی ہیں، عدالتیں بھی جگڑ رہی ہیں، اور پتہ نہیں چلتا کہ ہماری جو اصل قوت ہے اس ملک کی، ہمارا وہ ادارہ جو اس وقت سب سے بڑا مسئلہ جس کا پیدا ہوا 9 مئی کے بعد، وہ کیا کرنا چاہتا ہے۔ بہت سے مسائل ہیں جو اس ملک میں جسے ہم دوچار ہیں، معیشت کے بھی، سیاست کے بھی، گورننس کے بھی بہت سارے مسائل ہیں۔ جو کیا نقشہ ہے اور کس طرف ہم جا سکتے ہیں، یہ ساری وہ کہانی ہے جس پر بیان کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج 3 ساتھی موجود ہیں۔ طاہر ملک صاحب ہیں ہمارے بہت یہاں سینئر تجزیہ نگار، صحافی اور ہمارے دوست، وہ موجود ہیں۔ نذیر لغاری صاحب میرے بہت پرانے ساتھی ہیں کراچی سے، اور وہ بات بھی بڑی کھڑی اور کھل کے کرنے والے آدمی ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نسیم صدیقی صاحب، ان کو بھی آپ ہمارے یہاں سنتے رہتے ہیں، بڑی ایک اپنے انداز کی بات کرتے ہیں اور اس میں لگی رٹی نہیں رکھتے۔ اور میں ایسے ہی چاہتا ہوں کہ بات ہو، کھل کے ہو، اور جتنی کھل کے ہم کر سکتے ہیں، ہماری بھی لمیٹیشن ہے، ہمیں مان لینی چاہیے، جتنی کھل کے ہم بات کر سکتے ہیں۔ طاہر ملک صاحب، میں آپ سے شروع کرتا ہوں، پھر میں دوسرے اپنے ساتھیوں کی طرف جاتا ہوں۔ کیا آپ کو کیا موجودہ صورتحال دکھائی دیتی ہے؟ کیسے کہتے ہیں آپ اپنی مننج کیفیت کے ساتھ اس کو کیسے بیان کریں گے؟ دیکھیں، یہ تو آسان نہیں ہے، مطلب مشکل مجھے پڑی الفاظ تلاش کرتے ہیں، مگر اگر آپ مجھے اجازت دے دیں کہ میں کھل کے بات کروں تو یہ کرائسس بیسیکلی ریاست کا ہے۔ ریاست کا جو تصور ہے، میں سمجھتا ہوں پاکستان کا جو انٹلیکچوئل اور جو سیاسی ایشو ہے نا، خود ریاست کا تصور ہے۔ جو 5000 سال کی انسانی سیویلائزیشن ہے، اس میں یونان آتا ہے، اس میں اپنا ماڈرن فرانس ڈال لیں، آپ امریکہ ڈال لیں، برطانیہ ڈال لیں، اس میں مسلمانوں کی بھی کنٹریبیوشن ہے۔ تو ساری ایک لمبی طویل سٹرگل کے بعد انسان کو یہ بات سمجھے کہ پیپل ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے۔ لوگ اپنے جو حکمران ہے وہ طاقت کی زور پہ، فوج کی زور پہ حکومت نہیں بنائیں گے، وہ لوگوں کی رائے سے حکومت بنے گی، اور لوگ اس کے لیے پیسے دیں گے۔ پیسے دینے سے مراد ہے ٹیکس۔ تو جو ریاست ہوگی وہ لوگوں کی بہتری کے لیے ایک سروس پرووائڈر ہوگی، یہ ہوگی پہلی بات۔ اب پاکستان کی ریاست پہ آ جاتے ہیں۔ پاکستان کی ریاست کو جب میں دیکھتا ہوں تو پارلیمان میں نے بنائی تھی کہ وہ میرے مسائل حل کرے گی، میری وائس ہوگی، وائس آف دی اوپریسڈ ہوگی، کامن آدمی کی آواز ہوگی، میرے لیے لا بنائے گی، تعلیم پلائے گی، ایجوکیشن پلائے گی، انفراسٹرکچر بنائے گی، جو دنیا میں ٹرینڈز ہو رہے ہیں اس کے ساتھ دے گی، مجھے بھی چلے گی۔ اس نے قانون بنایا ہے کہ جو پارلیمان کی بے عزتی کرے گا میں اس کو سزا دے دوں گا۔ تو یہ دنیا کی پہلی پارلیمان ہے جو عدالت بھی بن گئی ہے، اور اس نے یہ کہا ہے کہ بھئی میری توہین نہیں تم نے کر دی، اگر میری توہین کرو گے تو میں تمہیں پکڑ لوں گا۔ آگے چلتے ہیں۔ عدالت میں نے بنائی تھی کمزور کو انصاف دینے کے لیے۔ دنیا کے سب سے زیادہ جو کیسز ملتوی کرنے والا نظام ہے وہ اسلامی مملکت پاکستان کا ہے۔
وہ عدالت کہتی ہے جس نے اگر میری توہین کی تو میں تمہیں فوراً توہین عدالت لگا دوں گا اور تمہیں 6 مہینے کے لیے پکڑ لوں گا. ٹھیک ہے بھاجی بھی ڈر گیا, تاڑے کو بھی ڈر گیا. آگے آتے ہیں پاکستان کی فوج آتی ہے, وہ کہتی ہے میری توہین کرو گے تو سیدھی آرٹیکل 6 ہے, تمہیں پھانسی لگ جائے گی. بیوروکریٹ کو آگ لگاتے ہیں, وہ کہتے ہیں سرکار کے کام میں تم نے مداخلت کی ہے تو تمہارے پہ کیس ہوگا. تو ایک میں نے ایسی ریاست میں نے سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ یہ تو ریاست نے ایک کام کیا ہے, اپنی اب تحفظ کر لیا اور کہا ہے کہ توہین کر لیا تو سٹیزن بھی کر لو, جتنی مرضی کر لو. تو جب تک آپ اس تصور کو ریورس نہیں کریں گے, جب آپ ریاست کے اداروں کو سروس پرووائڈر اور سرونٹ نہیں سمجھیں گے, خدمت گزار نہیں سمجھیں گے جو پیسے لے کے کام کرتے ہیں, اور ان کا کنگ جو ہے وہ کامن سٹیزن ہے جو ٹیکس دیتا ہے. تو میرا خیال ہے پاکستان کا جو تصور ریاست ہے وہ ڈارک ایج کا تصور ہے, حکمرانی کا تصور ہے, بادشاہ تصور ہے. بات آپ کی ختم آئی کہ اصل کرائسس جو ہے ریاست کا کرائسس ہے. نذیر لغاری صاحب, جی ہمارے پیارے نذیر لغاری صاحب, آپ کیا کہیں گے اس رستے کو, رستہ بتائیے. آپ بہت سوچتے سمجھتے رہتے ہیں اور بڑے نقطے نکالتے رہتے ہیں, اس پر کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں طاہر ملک صاحب نے جیسے کہتے ہیں نا شاعری میں یا نثر میں لکھنے میں قلم توڑ دیتا ہے, تو انہوں نے بولنے میں ہی قلم توڑ دیا. یہ کمال کا دیا ہے, وہ تمام ایشوز جو ہیں وہ سامنے رکھے ہیں کہ جو مسائل پیدا کر رہے ہیں. اصل ایشو اسٹیٹ کا ہے. اچھا, اسٹیٹ کے بارے میں ہمارے رویے بالکل مختلف ہیں, چونکہ ہم تو بہت پہلے سے غزنویوں, غوریوں اور خلجیوں اور جو ہے وہ اپنا تغلق اور پتہ نہیں کن کو بھگتتے ہوئے اور انگریزوں کو بھگتتے ہوئے آ گئے ہیں اس سسٹم کے اندر. دنیا میں تجربات ہوئے ہیں, دنیا میں موومنٹ چلی ہیں, بڑی بڑی موومنٹ چلی ہیں. انلائٹنمنٹ کی موومنٹ چلی ہے, لبرل موومنٹ چلی ہے, سوشلسٹ موومنٹ چلی ہے, کمیونسٹ موومنٹ چلی ہے, دنیا کی بڑی بڑی اسٹیٹ لیس سوسائٹی کی موومنٹ چلی ہے. پردھون کہہ رہا ہے کہ جناب آپ کو تو اسٹیٹ کو رکھنا ہی نہیں ہے, انارکی ہونی چاہیے, اور انارکسٹ بن کر وہ آیا ہے, باکونن آیا ہے, بڑے بڑے لوگ آئے اور وہ اسٹیٹ کی مختلف شکلیں. بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں, اسٹیٹ تو ہونی ہی نہیں چاہیے, اسٹیٹ کا کوئی وجود نہیں ہونا چاہیے, اور لوگ آپس میں مل جل کر اپنے طور پر ایک سوسائٹی کے طور پر رہیں اور اس کا اسٹیٹ ہونا چاہیے. لیکن بہرحال اسٹیٹ کہیں نہ کہیں نہیں بلکہ ہر جگہ پر موجود ہے اور اپنے وجود کے ساتھ موجود ہے. لیکن دنیا میں اس طرح کی ویسے تو سوشلسٹ کانسیپٹ بھی یہ ہے کہ الٹیمیٹلی اسٹیٹ ودر کر جائے گی, یہ خواب ہے. وہ الٹیمیٹ ہماری زندگی میں تو نہیں آ رہا ہے نا, یہ تو کب آتا ہے مجھے اس کا نہیں معلوم ہے, لیکن ایک آئیڈیل صورتحال تو ہو سکتی ہے. لیکن میں حالانکہ مارکس نے کہا ہے کہ یوٹوپیا نہیں ہوتی ہے, یوٹوپیا سوشلزم جو ہے وہ بالکل قابل عمل نہیں ہوتی ہے. لیکن ایک زمانے میں جب پیرس کمیون ہوا, جب ورسلیز میں کمیون ہوا, جب کمیون مختلف جگہوں پر ہو رہا تھا, یا 1848 کا انقلاب تھا فرانس میں بھی اور جرمنی میں بھی, اس وقت اس طرح کے حالات پیدا ہو رہے تھے. لیکن الٹیمیٹلی اسٹیٹ ہی ہر چیز کو قابو کر کے اس پر گورن بھی کرتی رہی ہے اور اس نے اپنے اتھارٹی کو انفورس بھی کیا ہے. چلیں اگر اسٹیٹ ہے تو پھر آپ کمپرومائز کر کے چلیں اسٹیٹ کے ساتھ, لیکن اسٹیٹ بھی تو ڈیلیوری کرنے والی ہونا, دینے والی ہونا. اسٹیٹ ایک ایسے ڈنڈے کا نام نہیں ہونا چاہیے, ایک ایسے لاکھ کا نام نہیں ہونا چاہیے جو ہر وقت لوگوں کی پیٹھ پر پڑتی رہے. اسٹیٹ کو بہرحال ڈیلیوری بھی دینی ہے. اسٹیٹ کو یہ نہیں ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ اسٹیٹ ڈیلیوری دے تو کوئی سسٹم بھی لوگ جو ہے نا برداشت کر دیتے ہیں, لیکن اگر ڈیلیوری کچھ نہ دے تو لوگ کچھ جتنی بھی آپ فریڈم بھی دے دیں گے تو لوگ برداشت نہیں کر پاتے. جی بالکل ایسا ہی ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی اسٹیٹ گریجولی اپنے آپ کو اندر سے کھا رہی ہے اور بہت زیادہ اپنے آپ کو کنزیوم کر چکی ہے. جہاں انصاف ملنا چاہیے وہاں انصاف نہیں ملتا ہے, نا انصافی ہوتی ہے, براہ راست نا انصافی ہوتی ہے. آپ تمام لوور کورٹ سے لے کر اوپر تک چلے جائیں, وہاں پر جو ہے دکانیں کھلی ہوئی ہوتی ہیں. اس کے علاوہ آپ چلے جائیں آپ ان اداروں کی طرف جو پارلیمنٹ کی طرف سے, پارلیمنٹیرین جو ہیں, ایک زمانے میں یاد ہوگا آپ کو 70s میں گدھا گاڑی پر بیٹھ کر آنا پڑا تھا, کیونکہ اس کو کہا گیا تھا ایک ایم پی اے کو کہ آپ ٹیکسی میں بیٹھ کر نہیں آ سکتے, یا اسمبلی کی حدود میں ٹیکسی نہیں آ سکتی. تو پھر اگلے دن وہ آیا تو گدھا گاڑی پر بیٹھ کر آیا. انہوں نے کہا میں تو گدھا گاڑی پر بیٹھ کر آؤں گا, میرے پاس ہے ہی نہیں کار تو میں کیسے آؤں گا. تو بغیر کار والے بھی الیکٹ ہو کر آ سکتے تھے. اب تو جس کے جیب میں 8-10 کروڑ روپے صرف الیکشن کے لیے نہ ہو تو اسے الیکشن کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا ہے. اور یہ حال ہے آپ کی پارلیمنٹ کا. یہ میری چھوٹی یہ صوبائی اسمبلیاں وہاں کے لیے میں
عرض کر رہا ہوں. اور اگر آپ جائیں سروسز میں, چاہے وہ دونوں طرح کی سروسز, چاہے سیکورٹی کی سروسز ہوں یا آپ کی سویلین سروسز ہوں, آپ ان کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دے سکتے, آپ کوئی سوال نہیں کر سکتے, آپ کوئی بات نہیں کر سکتے ہیں, آپ اپنی کوئی رائے نہیں دے سکتے ہیں. ایسی صورتحال میں آپ کیسے اس اسٹیٹ کو ٹھیک لغاری صاحب, میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں. نسیم صدیقی صاحب کو اس بحث میں شامل کرتے ہیں. نسیم صاحب, بڑی مزے کی باتیں سنی آپ نے ہمارے دونوں ساتھیوں کے ساتھ, طاہر ملک صاحب کے ساتھ بھی, نذیر لغاری صاحب کے پاس سے بھی. کیا آپ کیا کہیں گے, جو بنیاد رکھ دیں, پھر آگے چلیں گے پاکستان کو کیسے مسئلے کو حل کر سکتے ہیں, یہ کیا نظر آتا ہے آپ کو؟ اسٹیٹ ہی نہیں ہے, اسٹیٹ نے اپنے آپ کو کھا رہی ہے. سب دوستوں کو سلام. طاہر ملک صاحب تو ہمارے کالج کے زمانے کے دوست ہیں. نذیر لغاری صاحب کا بھی بہت احترام ہے. ان دونوں نے جو باتیں کی, میں تو طفل مکتب ہوں. بات یہ کہ میر صاحب, میں سمجھتا ہوں کہ رول آف لا جس ملک کے نہیں اندر ہوتا, وہاں پر یہ ساری پرابلمز آتی ہیں. میں ایک ڈیفرنٹ پیرائی میں بات کروں گا کہ جیسے آج کل گریس والا واقعہ ہوا ہے, پاکستانی وہاں پہ پہنچے اور کشتی ڈوب گئی ہے. دیکھیں, اس کے اوپر بڑا شور و غوغا اس وقت مچایا جا رہا ہے, لیکن ہر دن ہمارے ایئرپورٹوں سے لوگوں کو لیبیا بھیجا جاتا ہے اور وہاں پہ ایسے کئی واقعات پیش ہوتے رہتے ہیں. جب کوئی واقعہ ہوتا ہے تو ہم شور مچاتے ہیں, جب بھی کوئی سانحہ ہوتا ہے ہم بہت اس کو ہائپ کریٹ کرتے ہیں. جیسے 9 مئی کے واقعات ہوئے, ہم سب اس کو کنڈیم کرتے ہیں, بالکل نہیں ہونا چاہیے, اور ایک ریڈ لائن ہونی چاہیے. پاک فوج اور ہمارے شہدا جو ہے ہماری ریڈ لائن ہے. لیکن اس سے پہلے بھی جو واقعات ہوئے ان کا نتیجہ کیا نکلا؟ ڈان لیکس ہوئے, اس کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکلا. اس سے پہلے میمو گیٹ کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکلا, اور وہ شخص آج بھی امریکہ میں بیٹھا پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہا ہے. تو جب آپ لوگوں کو موقع دیتے ہیں, سزا نہیں دیتے, تو آہستہ آہستہ لوگوں کے اندر غم و غصہ بڑھتا چلا جاتا ہے. آپ ایک مہنگائی کی وجہ سے عوام بہت زیادہ پریشان ہے, ان کے اندر غم و غصہ پایا جاتا ہے. پھر آپ ان کا جو حق بنتا ہے, ان کا حق رائے دہی بنتا ہے, آپ دوسرے علاقوں میں حق رائے دہی کے لیے تو بہت زیادہ شور مچاتے ہیں, لیکن اپنے ملک کے اندر آپ الیکشن نہیں کرواتے. آپ کے 2 صوبوں کے اندر ایک اسمبلی تحلیل ہوتی ہے, اور آئین کے مطابق اس میں 90 دن کے اندر الیکشن ہونا چاہیے. آپ اس کو رون دیتے, آپ الیکشن نہیں کرواتے, آپ عجیب و غریب تعویلیں پیش کی جاتی ہیں. تو یہ عوام کا جب آپ ان سے حق چھینیں گے تو عوام پھر ایک اس نہج پہ پہنچ جاتی ہے, غصہ اس نہج پہ پہنچ جاتا ہے کہ وہ اس قسم کی ریئیکشنز دینا شروع کر دیتی ہے. تو ہمیں اس کا نسیم صدیقی صاحب, میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں, لیکن بہت بنیادی سوال پیدا ہو گئے کچھ ڈیموکریسی کے بارے میں. تینوں ساتھیوں سے میں ایک بات سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں جمہوریت کے نام پر اور ہیومن رائٹس کے نام پر بھی بڑے بڑے گناہ سرزد ہوئے ہیں. میں اس کو بار بار ریپیٹ کرتا ہوں, لیکن ریپیٹ کرتے ہوئے ڈر اس لیے لگتا ہے کہ کہیں جمہوریت کی مخالفت نہ سمجھا جائے. اور دیکھیے, جمہوریت کی مخالفت نہیں, لیکن اس پر جو خرابیاں ہیں وہ تو گنوائی جائیں جو اس نظام کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں, جس پر فرائڈ جیسا آدمی یہ کہتا ہے کہ اس کے اندر وہ ڈسٹرکٹیو پاور ہے جس کا نتیجہ کے طور پر دنیا تباہ ہو سکتی ہے. اور اس کے بعد سیکنڈ ورلڈ وار شروع ہوئی تھی. اس کال کے بعد اقبال کو چھوڑ دیجئے, رینے گینو کو چھوڑ دیجئے, باقیوں کو چھوڑ دیجئے, اسٹڈی تو کیجئے کہ ہم نے جمہوریت کی انٹرپریٹیشن میں بھی کہاں غلطی کی ہے. ہیومن رائٹس کی بات چھوڑیے, میں اس وقت نہیں کرتا, اس سے بہت سے مسائل پیدا ہوتے ہیں. ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین کرام, طاہر ملک صاحب, میں آپ سے سب سے پہلے سوال کرتا ہوں. جی, یہ آپ نے دکھایا کہ ہر ادارے نے اپنی اپنی توہین کا قانون بنا رکھا ہے اور ہمیں عوام سے رجوع کرنا چاہیے. آپ کچھ لوگ کہتے ہیں عوام نے بھی اپنی توہین کے قانون بنا رکھے ہیں کہ ہر بات ہماری جو ہم کہتے ہیں, جو ہم سوشل میڈیا پہ جو کچھ کہتے ہیں, اس کو ہماری آزادی سمجھا جائے اور اس کو عمل درآمد کرایا جائے. اس کا کیا حل ہے؟ اس سے تو ہٹلر بھی پیدا ہو جاتا ہے اور بھی پیدا. ایسے ہی میں چھیڑنے کے لیے سوال کر رہا ہوں کیونکہ آپ اہل دانش ایسے فکر بیٹھے ہوئے ہیں, شاید جواب مل جائے مجھے. یہ دیکھیں, یہ جو سوشل میڈیا ہے نا, ایک تو سب سے پہلے اس کو آپ میڈیا نہیں کہہ سکتے. مطلب میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمیں تھوڑی سی کلیئرٹی چاہیے. یہ تو ایک ایوری مینز وائس ہے. میڈیا کا مطلب, میڈیا وائس وہ ہوتی ہے جو پروفیشنل ہوتا ہے, جو انڈر سم سسٹم ہوتا ہے, انڈر سم ایڈیٹرشپ ہوتا ہے. بس ہم سارے لوگوں کے چاروں کا تعلق میڈیا سے ہے, اور ہم ایک انسٹیٹیوشن کی پیداوار ہے, ہماری ایک ایجوکیشن ہے. میں گجرانوالے میں ایک اپنا فیس بک اکاؤنٹ بناتا ہوں, اس پہ لکھتا ہوں کہ آج صبح بارش ہوئی ہے اور بڑی برف گری ہے, اور جو 3 میں نے شعر دیکھے ہیں گجرانوالے میں, ٹھیک ہے آپ ہنس پڑیں گے. اگر میں جنگ میں یہ خبر دیتا ہوں یا ٹی وی 1 میں یہ خبر دیتا ہوں تو دیٹ وڈ بی مائی لاسٹ ان مائی پروفیشن. تو پہلے تو ہم یہ سمجھ ہی نہیں رہے
کہ سوشل میڈیا جو ہے وہ ہمارے بچپن کا ٹوائلٹ ہے جو جس میں ہر انسان اپنے عجیب اندر کا جو گند ہے کتھارسس کرتا ہے. تو پلیز اس کو میڈیا نہ کہیں, یہ ہیومن ایکسپریشن ہے اور اس کو رہنے دیں. مسئلہ یہ ہے جو آپ کا اصل سوال ہے. میرا اپنا خیال ہے کہ آپ نے کتھارسس کے ٹریڈیشنل معنی کر دیے ہیں, بہت اچھا کر دیا. یہ بھی کتھارسس کے یہی معنی تھے. یہ کتھارسس ہے نا, اس کو اگر یہاں کی تو ریاست عجیب و غریب ہے, جو میں نے تو پہلے ہی آپ کو بتایا جو اصل ایشو ہے کہ جب یہ ریاست سے میں کو 10 سال سے سن رہا ہوں ان کا دشمن کون ہے, وہ ٹویٹ لکھنے والا, ان کے پتہ نہیں کون کون سی یہ مسئلے بھی انہوں نے بنایا ہو. یہ ایک ہیومن ایک مطلب جس طرح میں باپ ہوں, میرے بچے ہیں, کئی دفعہ بڑی عجیب و غریب باتیں کر دیتے ہیں کہ کوئی ماں ان کی چارپائی کہتے ہیں جی ابا زلزلہ آ رہا ہے, تو میں پھر مطلب زلزلہ سمجھ لوں. مجھے پتہ ہے کہ یار ان کا اتنا انٹلیکٹ ہے, اس کو رہنے دیں. اصل ایشو کیا ہے؟ اصل ایشو یہ ہے جہاں آپ نے جمہوریت کی بات کی, تھوڑی سی میں آپ کی زندگی اور مشکل بناؤں تو دیکھیں جمہوریت کا جو پری ریکوزٹ ہے وہ ریاست ہی ہے. ریاست کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ وہ جمہوریت کے لیے وہ شعور پیدا کرے, وہ علم پیدا کرے, وہ رسپانسبلٹی سٹیزن میں پیدا کرے, اور اس کے لیے اس کو علم دینا, اس کی صحت کا خیال رکھنا, اس کی انوائرمنٹ بہتر رکھنا, اس کی ایسی حالات میں اس کو رکھنا کہ وہ ایک بہتر انسان بن سکے. جب آپ وہ پہلے بنائیں گے, جب ریاست وہ انشور کرے گی تو پھر ووٹر پیدا ہوگا. اب میں 2-3 چیزیں آپ کو شیئر کرتا ہوں. اس بجٹ میں آپ نے 7,000 ارب روپے رکھا ہے اپنا ادھار اتارنے کے لیے. مجھے بتائیں نا پہلے وہ جو میرا ادھار ہے کس پہ لگایا, وہ تو آپ نے مجھے بتایا نہیں. یہ تو ریاست میری ملازم ہے. جو میرا کوشچن ہے آپ سے, یہ 7,000 ارب سے زیادہ کہتی ہے میں نے قرضہ دے دیا. وہ کاکا کدھر قرضہ ہے, کن نے لیتا ہے؟ نے کہا تھا کہ میں ایک کمیشن بٹھا رہا ہوں, میں بتاؤں گا کہ یہ کس کس نے لوٹ مار کیا ہے. تو وہ آج تک وہ نہ کمیشن بنا نہ اس نے بتایا یہ پیسہ ہے کدھر. اپنے جو انہوں نے قرضے لیے ہیں 7,500 ارب آپ اس کو دے رہے ہیں. 4,000 ارب روپیہ آپ پینشن اور تنخواہوں پہ دے رہے ہیں یہ ریاست چلانے کے لیے. میں اپنے اصل پوائنٹ کی طرف آئیں. اس فیڈرل حکومت نے, مجھے پتا ہے 98ویں ترمیم ہے, صوبوں کا بھی کام ہے, اس نے 33 ارب روپے رکھے ہیں دنیا کی 5ویں بڑی پاپولیشن کی اپنا صحت کے لیے, اور 5 ارب روپے میں آئی ایم فرام لاہور, تسی صوبہ بازار میں دو پلازے لب کے دکھاؤ 5 ارب روپے کے. 5 بلین رکھے ہیں وومن امپاورمنٹ کے. دنیا کی 5ویں بڑی پاپولیشن ہے, خود کہہ رہے ہیں کہ 24-25 کروڑ انسان ہے, 12.5 کروڑ لوگوں کے لیے ان کی امپاورمنٹ کے لیے کتنے رکھے ہیں 5 ارب روپے. اپنا خرچہ آپ کو بتا دیے, یہ ریاست چاروں صوبے ملا کے 18,000 ارب روپے سے چلتی ہے. تو سجنا ہے محفل حسن تیرے لیے سجائیے, تو تسی ایسی دیتے ہے تو وہ کہاں سے جمہوریت ہے کہ وہ کوالٹی کس طرح پیدا ہوگی؟ جی نذیر لغاری صاحب, یہ تو بہت ڈرا رہے ہیں ہمیں طاہر ملک صاحب. کچھ آپ ہی ہوپ دلا دیں ہمیں. لگتا مجھے نہیں کہ آپ ہی دلائیں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں, جمہوریت کے بھی اپنے دائرے ہیں. جو قبائلی جمہوریت ہوگی تو وہ قبائلی الٹیمیٹلی وہ قبائلی سوسائٹی یا قبائلی سوسائٹی کے جو چیف ہے اس کو سرو کرے گی. جاگیرداران جمہوریت جو ہے وہ جاگیرداروں کو سرو کرے گی. آپ پچھلے 75 سال میں ایک جاگیردارانہ اور ایک نیم کرپٹ سرمایہ دارانہ سسٹم کے درمیان اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, نہیں کر پا رہے ہیں. یہ سوسائٹی دیکھ رہی ہے کہ کیسے جاگیرداری, قبائلی, غلامانہ اور ایک ابھرتے ہوئے سرمایہ داری کے سب کا ملغوبہ بنا کر یہاں کوئی ایسی روایت ہم نے نہیں قائم کی ہے کہ ایک سسٹم کو ختم کرنے کے لیے کوئی باقاعدہ اسٹرگل کی گئی ہو اور ختم کیا ہو. کیونکہ غلامانہ دور سے ہم نکلے نہیں نکلے ہیں. اب آپ جا کے چلے, میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کہاں پر نجی جیلیں اب بھی موجود ہیں. ہمارے سرائیکی پیٹ میں موجود ہیں, یہاں سندھ میں موجود ہیں, بلوچستان میں موجود ہیں. غلامانہ دور اب بھی موجود ہے, قبائلی دور اب بھی موجود ہے, جاگیرداری اب بھی موجود ہے اور بڑے پیمانے پر موجود ہے. اور ہم تو فتوے لے چکے ہیں. سپریم کورٹ نے تو یہاں تک قرار دے دیا ہے کہ یہ جو زمین ہے یہ خدا کی عطا کردہ ہے, کوئی خدا کی عطا کردہ زمین کو واپس نہیں دے سکتا ہے. اور نہیں جاگیرداری کے خاتمے کے لیے جو بھی بہت کارروائی کی گئی تھی اس کو بھی واپس دے دیا گیا تھا کیونکہ جاگیردار چلے گئے تھے. اور کورٹ میں جناب یہ تو ہماری زمینیں خدا کی دی ہوئی ہیں اور ہم سے جو ہے وہ چھینی جا رہی ہیں. وہ فرسٹ لینڈ ریفارم جب آنے لگی تھی تو پنجاب کے بہت بڑے زمینداروں نے, جن کے نام بھی لیتے ہوئے اب مجھے شرم آ رہی ہے, ایک تنظیم بنائی تھی. یعنی ان میں نواب کالا باغ بھی تھے, نوازہ نصر اللہ تھے, نوبہار شاہ تھے فخر امام کے والد, جناب علی, اور انجمن تحفظ حقوق زمینداراں تحت شریعہ.
آپ بتائیے. اچھا یہ اب تک وہ چل رہی ہے تنظیم, اس کے نام بدل جاتے ہیں, کبھی وہ مسلم لیگ ہو جاتی ہے, کبھی پیپلز پارٹی ہوتی ہے, کبھی پی ٹی آئی ہو جاتی ہے, کبھی کوئی اور جماعت ہو جاتی ہے, نام بدل جاتے ہیں, کام وہی کر رہے ہیں. اب کی اسٹوڈنٹس کا انٹرسٹ جو ہے وہ جو کسی طریقے سے چھپ چھپا کر نکلتے ہوئے اور کرپشن کرتے ہوئے آگے بڑھایا ہے, اور اس نے اپنے آپ کو سرمایہ میں آپ سیٹ کر لیا ہے, اس کے انٹرسٹ کو دیکھا جاتا ہے. مارکسسٹ کے انٹرسٹ کو جو بےمانی نہیں کر سکتا, جو ڈرتا ہے, میرے خیال میں اگر ڈرتا نہ ہو تو کیا جو بھی کر رہا ہوتا, جو نہیں کر سکتا ہے, اور وہ کروڑوں کی تعداد میں, اس کے بارے میں کوئی سوچتا ہی نہیں ہے نا, اس کے بارے میں کوئی راستہ نہیں بنایا جاتا ہے, اور اس کو خواب بیچتے ہیں. خواب وہ جو راشد نے خواب بیچے تھے, یہ لوگ کباڑیوں کے خواب, تو کباڑیوں کا خواب لے کر جو ہے وہ لے کر چلتا ہے, اور وہ اس کے پاس اور کوئی چیز نہیں ہے جس کا وہ ٹھیک بات. جی صدیقی صاحب, میرے خواب بکھرتے جاتے ہیں, مجھے شکتی دو. میر صاحب دیکھیں کہ یہ جو ہمارے ملک کے سائنسدان ہیں نا, اگر یہ تجربات کرنے چھوڑ دیں, انہوں نے سب سے پہلا تجربہ 1958 میں کیا, اس کے بعد 1970 میں, 77, پھر 90 کی دہائی میں تجربات چلتے رہے, پھر انہوں نے 2018 میں ایک تجربہ کیا, ابھی انہوں نے جو ریسنٹلی ایک تجربہ کیا ہے وہ پاکستان استحکام تحریک یا پارٹی جو بھی بنائی ہے. میرا مطلب ہے کہ جب تک آپ اپنے ڈومین میں نہیں رہیں گے, اب جس طرح میر صاحب آپ یہ پروگرام کنڈکٹ کر رہے ہیں اور آپ بڑے طریقے سے کر رہے ہیں, جو مہمانان گرامی ہے وہ اپنا رول اس کے اندر پلے کر رہے ہیں, جب تک آپ سیاستدانوں کو ان کا رول پلے نہیں کرنے دیں گے اور ان کی ہر چیز کے اندر آپ انٹرفیئرنس رکھیں گے, اور آپ پھر چاہیں گے کہ پاکستان میں جمہوریت بھی پنپے, سپریم کورٹ پہ بھی آپ کا کنٹرول ہو, صحافیوں پہ بھی آپ کا کنٹرول ہو, سیاستدانوں پہ بھی آپ کا کنٹرول ہو, تو اس طرح معاملات نہیں چل سکتے. معاملات اسی طرح چلیں گے کہ تمام ادارے پاکستان کی ترقی کے لیے اپنی اپنی ڈومین میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کو برداشت کرتے ہوئے آگے چلے, نہیں تو یہ جو بحث اب پرانی نہیں ہوگی, اب ہم نے اس کو پرانا نہیں کر دیا, اس بحث کو ہم بہت آگے نہیں نکل آئے ان بحثوں سے بھی. میر صاحب آپ نے بڑی اچھی بات کی, جب تک انسان تاریخ سے نہیں سیکھتا تو تاریخ کو بھلایا نہیں جا سکتا, اور جب تک تاریخ میں جو آپ نے غلطیاں کی ہیں اگر آپ ان کو درست نہیں کریں گے, ان کو بھول کے آپ آگے نہیں جا سکتے, کیونکہ جب آپ بھول جائیں گے ان کو تو پھر آپ نئے تجربات شروع کر دیں گے. جو آلریڈی آپ نے تجربے کر لیے ہوئے ہیں ان سے آپ سبق سیکھیں اور آگے چلنے کا راستہ نکالیں. دیکھیں اسپیس ملنی چاہیے, ہمارے ملک میں ایک دوسرے کو اسپیس نہیں دی جاتی, سیاسی پارٹیاں آپس میں ایک دوسرے کو اسپیس نہیں دیتی, ادارے ایک دوسرے کو اسپیس نہیں دیتی. ہیومن رائٹس کی آپ نے بات کی, جس طرح لوگوں کو اٹھا لیا جاتا ہے دن دہاڑے اور اس کا کوئی جواب دہ نہیں ہوتا. اگر عدالت کوئی بات پوچھتی ہے اس کو جواب نہیں دیا جاتا, تو میرا مطلب ہے کہ جس ملک کے عدالتیں بھی تو عدالتیں جس طرح بہیو کر رہی ہیں پوری دنیا اس کا مذاق اڑا رہی ہے. یعنی کہ ہمارا نمبر جو ہے 129واں یا کتنواں نمبر ہے, یہ کوئی شرم کی بات یہ بھی تو ہے ہمارے لیے نا. دیکھیں یہ بنانا رولز کس نے بنانے, پارلیمنٹ کا کیا کام ہے؟ جب یہ بیٹھتے ہیں تو یہ آئین بناتے ہیں, اور جب خود ہی اس آئین کے اوپر عمل نہیں کریں گے تو آپ پھر دوسرے سے کیا توقع کریں گے؟ چلیں ٹھیک ہے, اس پہ بات کرتے ہیں, آخری سیگمنٹ میں کوشش کرتے ہیں کوئی نتیجہ نکالیں. ناظرین ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. یہ ناظرین کرام, مسئلہ ہم حل کرنا چاہتے ہیں, حل ہوتا نہیں, الجھتا جاتا ہے, جتنی ڈور کو سلجھاتے ہیں الجھتی جاتی ہے, اور جو آج سے 50 سال پہلے بحثیں کر رہے تھے وہ دوبارہ ابھر کے سامنے آ جاتی ہیں. ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں, کوئی آستہ سوچ چاہتے ہیں, اس کے لیے ہر نئی تعمیر کو لازم ہے ایک تقریب تمام. طاہر ملک صاحب نے ایک تقریب تمام کرنے کی کوشش کی, نذیر لغاری صاحب نے بھی آگے لے کے جانے کی کوشش کی, لیکن ہمیں سمیتی کے ساتھ بتایا کہ پہلے یہ مسئلے تو طے کرو. طاہر ملک صاحب کیا کریں, کیا واٹس دا وے فارورڈ؟ بڑا سمپل ہے جی. آپ دیکھیں, جو میرا تو ایک ہی آرگومنٹ ہے کہ آپ کو ریاست کو ری ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے, اور ایک ہی ڈیفینیشن کی ضرورت ہے. وہ ذوالفقار علی بھٹو سے بڑے اختلافات ہیں, میرے اپنے بھی ہیں. میں سمجھتا ہوں وہ ایک اتنا خوبصورت لفظ دے کے گیا ہے ذوالفقار علی بھٹو کو, اسی میں مجھے پاکستان کی زندگی نظر آ رہی ہے کہ طاقت کا سازشبہ عوام ہے. پہلی بات یہ ریاست مانے, اور اس کے لیے ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ جو ہمارے جیسے سیمی پڑھے لکھے بیوقوف سے جو لوگ ہیں, ہمیں ایجوکیٹ کرے, ہماری انوائرمنٹ ایسی کرے کہ ہم ڈیسیژن میکنگ بہتر کریں. اور اس کے لیے آپ کو ہیومن ڈیولپمنٹ کرنی پڑے گی. دنیا کے یونائٹڈ نیشن کے سٹینڈرڈ سے اگر آپ منیمم 6% لگائیں گے اپنی جی ڈی پی کا ایجوکیشن پہ, ہم 1.7% لگاتے ہیں
ود اے کرپٹ بیوروکریسی اور نااہل لوگوں کی فوج کے ساتھ 1.7. ہیلتھ پہ ہماری ایکسپینس میں لیس دین 1% ان دا ورلڈ ہے. آپ کے ملک کے 40% لوگوں نے زندگی میں ایک دفعہ صاف پانی نہیں پیا ہوتا. ایک دفعہ, آئی مین اٹ. پاکستان کی 45% لوگوں نے نکاسے آپ کا نہیں ان کو پتا, سینیٹیشن کا نہیں پتا. اب میں اگر تقریر شروع کروں تو آپ پریشان ہو جائیں گے. تو جب تک آپ اپنے لوگوں کو عزت نہیں کریں گے, یہ سمجھ ریاست ایک ماں باپ کی طرح ہے. آپ بھی باپ ہیں, میں بھی ہوں, میرے باقی 2 بھائی بھی بچے ہیں. یار ہم ان کے لیے سیکریفائز نہیں کرتے. میں ٹگٹ دی نوکریاں کی تھی, ہمارا دی, ہمارا کر دی, کس لیے کہ میں اپنے بچے کی فیس دے دوں, اس کی ڈیولپمنٹ ہے. یہ ڈیولپمنٹ کرتے نہیں ہماری. اور حالت یہ کرتی ہے کہ میں لیبیا جا کے شپوں پہ جا کے جان دے دوں آگے میں اپنی بہن کی شادی کر لوں. یار اسٹاپ دس, انف از انف. جی اپنا نذیر لغاری صاحب, مجھے یاد آ رہا ہے یہ کہتے ہیں انوائرمنٹ بدلیں. مجھے آج ہی 2-4 دن پہلے ایک آرٹیکل پڑھا تھا, وہ یاد آ رہا تھا. وہ کہتے ہیں ٹرمپ سے مجھے ڈر نہیں لگتا کہ وہ جیل میں بیٹھ کے بھی الیکشن لڑ سکتا ہے. مجھے ڈر یہ لگتا ہے یہاں وہ الیکٹ ہو جائے گا, ایکسٹریمسٹ ہے, یہ ہے وہ. ڈر یہ لگتا ہے کہ اس کی الیکشن کمپین سے ایک ایسا کلچر پیدا ہوگا جو میرے ملک یعنی امریکہ کے لیے خطرناک ہوگا. تو یہ ہمارے لوگ خطرناک کلچر نہیں پیدا کر رہے ہیں ہمارے لیے, یہ انوائرمنٹ کہہ رہے ہیں اس کو. یہ ہم آج سے جو کوئی 7-8 سال پہلے سوچ رہے تھے, یار یہ کیا ہوا کہ امریکہ کے اندر یہ شخص کو الیکشن لڑنے پہنچ گیا ہے. ٹھیک ہے پرائمری میں ہار جائے گا, لیکن وہ تو پرائمری جیت گیا. ہاں ٹھیک ہے, پھر کہا کہ ٹھیک ہے یہ الیکشن جو ہے وہ جیت گیا ہے اور یہ جو ہے اپنا بن گیا ہے ریپبلکن کا امیدوار. تو ریپبلکن جو ہے وہ بھارت اس نے جیت لیا, تو آگے الیکشن میں ہار گیا. وہ کہتے ہیں جیل میں سے پریزیڈنٹ بن کے لڑے گا, چلائے گا. الیکشن جو ہے لڑا اور جیتا, اور اس شخص کا جو بھی کردار تھا اس کے باوجود الیکشن جیتا ہے. پاکستان وہاں پر ایک خاص ماحول بھی ہے جو بنایا گیا ہے, اور جس نے الٹیمیٹلی جا کر لے آنا تھا ٹرمپ کو. وہ ماحول ہی ایسا تھا, وہ سسٹم ہی ایسا تھا. اس سسٹم کا الٹیمیٹ جو ہے انجام کار اپنے ایک سپر پاور کے زوال کا آخری نشانی یہی تھی. اور آپ کے میں پھر عرض کرتا ہوں کہ زوال کی آخری نشانی جو تھی وہ ہو چکی ہے. آپ جس طرح سے لائے ہیں اور جو کچھ اب ہو رہا ہے وہ آپ کو زوال کی نشانی کے طور پر, اب اس کے آگے کون سا زوال ہے دوبارہ لے آنے کے لیے ہے, تو پھر آپ نہیں رہیں گے. اور اگر میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ فرشتے ادھر پیچھے لائن میں لگے ہوئے ہیں, کوئی فرشتہ لائن میں لگا ہوا ہے. ایک کے بعد ایک بڑے دھانسو قسم کے بہت خراب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن اس کے باوجود وہ ایک طرف بربادی ہے اور ایک طرف جو ہے تباہی ہے. ہم اس میں سے ہم نے اپنا راستہ نکالنا ہے, اس اسٹیج میں راستہ نکالنا ہے. اور ہماری بحثوں میں اگر یہ ہوگا کہ جناب ہم فلاں کو ٹارگٹ کر کے اور فلاں کو جو ہے وہ ہم بچا کر چلیں گے, میرے خیال میں ہمیں جانکاری سے بات کرنا چاہیے کہ یہ سسٹم پچھلے 75 سال سے جس طرح سے ہینڈل کیا جا رہا ہے وہ نہیں چل پایا ہے. ٹھیک جی, صدیقی صاحب آپ کیا کہیں گے, لاسٹ ورڈز کہیے گا, بتائیے گا. ہم نے اس کو وائنڈ اپ کرنا, کیا کریں ہم؟ دنیا کے سسٹم ہم گن رہے ہیں, گنوا رہے ہیں. بات وہی ہے جس طرح اپنا 75 سالوں سے یہ بات چل رہی ہے, نذیر لغاری صاحب نے کہا, اور طاہر ملک نے تو بڑی اچھی بات کی نا کہ ہمیں لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا پڑے گا. جب ریاست ایجوکیٹ نہیں کرے گی تو پھر TLP ان کو ایجوکیٹ کرے گی, جمعیت علماء اسلام ان کو ایجوکیٹ کرے گی, مسلم لیگ نون اپنے ڈیموکریٹک پارٹیاں بھی تو ٹھیک ایجوکیٹ نہیں کر رہی نا, ہمیں گالی گوشت سکھا رہی ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کو, صاف لفظوں میں کہہ رہا ہوں. ایک اور بات ہے کہ جی میر صاحب دیکھیں, میں ایک جملہ مجھے مکمل کرنے دیے گا. سارا الزام ڈالا جاتا ہے PTI چیئرمین کے اوپر. کیوں 90 کی دہائی کے ہم لوگوں نے نہیں دیکھی کہ 90 کی دہائی میں جو دونوں پارٹی ہیں وہ کس طرح ایک دوسرے کے اوپر گند اچھالتی تھی, گالم گلوچ. اب تو بند کریں نا, اب تو بند کریں یار. اور آج اب دیکھیں ابھی یہ PTI کے اوپر جب پابندیاں چل رہی ہیں تو آپ دیکھیں کہ کل سے کام شروع ہو گیا. پیپلز پارٹی نے نون پہ گند اچھالنا شروع کر دیا. ابھی تو یہ دستوں گریباں ہوں گے. آپ یہ 13 جماعتوں کا جو ایک اکٹھ بنا ہوا تھا صرف PTI کو نیچا دکھانے کے لیے یا کے خلاف, اور جب وہ دیکھیں گے کہ میدان میں نہیں ہے تو پھر دیکھیے گا کہ یہ 13 جماعتیں ایک دوسرے کے گریبان پکڑے ہوں گے. خدا کے واسطے اس ملک کے نوجوان حل کیا ہے
حل کیا ہے؟ حل یہی ہے کہ ان کو بیٹھ کے تمام معاملات کا جو ہے گفت و شنید کے ذریعے حل نکالنا ہے اور ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی قوت اپنے اندر پیدا کریں. یہ تمام پاکستانی، تمام سیاستدان پاکستانی ایک دوسرے کے اوپر غداری کے الزامات، ناجائز طور پہ لوگوں کو ڈیتھ سیل کے اندر ڈالنا، یہ جب تک نفرت کا بیج ختم نہیں کریں گے تب تک جو ہے وہ یہ معاملات حل نہیں ہوں گے. آج کل تو پی ٹی آئی کے اوپر پابندی ہے، لیکن آپ دیکھ لیں کہ نون لیگ کے وزراء اسی طرح پریس کانفرنسز کر رہے ہیں اور عوام میں نفرت کا بیج جو ہے وہ بوتے چلے جا رہے ہیں. ٹھیک بات ہے جناب. 9 مئی کا واقعہ معمولی واقعہ نہیں ہے، 9 مئی کا واقعہ معمولی واقعہ نہیں ہے، اس کو ہماری تاریخ بھول نہیں سکتی. اس پر اب ہم زیادہ بحث نہیں کرنا چاہتے. ناظرین کرام جو ساری بحث کر رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں، میں نے کہا نا جی یہ ڈیموکریسی کے نام پر اور ہیومن رائٹس کے نام پر بہت سی باتیں کرتے ہیں. ڈیموکریسی کے نام پر بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، اس ملک کو کیسا سیدھے لے کے جانا ہے، یہ گالم گلوچ کا کلچر کیسے ختم کرنا ہے. اب ہم کہتے ہیں کہ یہ بند ہوگا تو وہ شروع کر دیں گے، یہ ٹھیک ہے، ایسے ہی ہوتا ہے اس ملک میں. تو اس کا علاج کیا کیا جائے، کیسے کیا جائے، کیسے اس ملک میں وہ شائستہ کلچر پیدا کیا جائے جو لوگوں کو اس راستے پر چلائے جس راستے پہ ہم چلنا چاہتے ہیں، جو جمہوریت کا راستہ ہے، جو مہذب لوگوں کا راستہ ہے، اور جس کے ذریعے ہم ملک کو خوشحال بھی بنا سکتے ہیں، ترقی یافتہ بھی بنا سکتے ہیں، جمہوریت پسند بھی بنا سکتے ہیں اور اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا سکھا بھی سکتے ہیں. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.